वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट फ्रंट लाइन कामरान पर। आज का दिन दो एतबार से बहुत अहम था। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुबह से सबको अपने साथ इंगेज किया हुआ था। वो कोई ऐलान करने लगे थे सरकारी टीवी के ऊपर, ऑब्वियसली पीटीवी पर, यमन और सऊदी अरब के मामले को लेकर। और वो जो मुहावरा है खोदा बाहर निकला चूहा, वो वाली हिसाब हुआ कि हम सोच ही रहते हैं कि शायद कोई कैटेगोरिकली डिसीजन प्राइम मिनिस्टर देने लगे जो इतना इंगेज किया जा रहा है, कोई स्पेशल ऐलान किया जाएगा और कोई स्पेशल बात की जाएगी अवाम के साथ। लेकिन वो हुआ ये कि उन्होंने वही कहा कि करारदाद जो है वो गैर मुबहिम है, बड़ी वाजिया है। और ठीक है, सऊदी अरब जो है जब वो करेगा उसके ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको ज़रूर देखेंगे और काउंटर करेंगे। बहुत से लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो अमारती वजीर ने पाकिस्तान की शान में गुस्ताखी की और मज़ा चखाने और भारी कीमत की बात की, भारी कीमत उठाने की जो बात की, उसका जवाब देंगे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो है उसका कोई खातिर ख्वाह जवाब हमें तो नज़र नहीं आया उसके अंदर। इसी तरह आज चौधरी निसार साहब की जो मीडिया टॉक थी वो बड़ी अहम थी। उन्होंने इमरान फारूक मर्डर केस को लेकर एक तो अपनी हुकूमत और अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को की अचीवमेंट और दाद दी उनको कि वो मौज़म अली जिसने मुबैना तौर पर उन दो लड़कों को फैसिलिटेट किया जिन्होंने ब्रिटिश यूके स्टडी वीज़ा लेकर पाकिस्तान के शहर कराची से जाकर इमरान फारूक साहब को कत्ल किया, वो शख्स जिसने ये तमाम चीज़ें फैसिलिटेट की, उन दोनों लड़कों का, कातिलों का, मुबैना कातिलों का वीज़ा, उनका लंदन में स्टे, उनको यहाँ से टिकट देना, टिकट देकर इंग्लैंड पहुँचाना, वहाँ पे एडमिशन कराना, वहाँ पर ठहराना, वहाँ पर खाना देना, वहाँ पर बताना कि किसको मारना है किसको नहीं मारना, वो फैसिलिटेटर जो है वो मिल गया है और अब उसको कल पेश किया जाएगा। जहाँ तक मैं समझाऊँ कि जो 9-0 पर रेड वाला मामला या तो उस दौर में रेंजर्स ने पकड़ा है उसको या फिर उससे पहले पकड़ा, ये वाज़ेह नहीं हो सका। ये मौज़म अली का नाम भी हम ज़राए की बुनियाद पर आपको चला रहे हैं। आपके सामने तस्वीर उनकी है, मौज़म अली साहब की, आप देख सकते हैं। BBC की डॉक्यूमेंट्री में भी इनको मेंशन किया गया था, अभी स्क्रीन पे आपके आएंगी। ये 9-0 के इतराफ़ इलाके से ही पकड़े गए, अजीज़ाबाद, जहाँ पर ये पिछले 4 साल से रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और इनका ये अपने घर में रहते थे। 4 साल से इनको किसी ने घर से बाहर देखा नहीं है। तो बहुत अहम डेवलपमेंट है। चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि हम स्कॉटलैंड यार्ड के साथ मिलकर ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि इमरान फारूक पाकिस्तानी शहरी थे। और अब मौज़म अली को लेकर बहुत सवाल खड़े हो गए कि क्या इसका भी ताल्लुक किसी सियासी जमात से है या MQM से है, क्योंकि MQM के ऊपर आजकल जो भी कराची में जुर्म और जदीद तरीन और संगीन तरीन जुर्म की वारदात होती है उसका ताल्लुक MQM से जोड़ा जाता है, सही या गलत। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। इरशाद आरिफ साहब मौजूद हैं, नज़ीर नाजी साहब मौजूद हैं, शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, हारून रशीद साहब मौजूद हैं और MQM से हमें ज्वाइन करेंगे कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन, वसीम अख्तर साहब। हारून रशीद साहब, अगर मैं आपसे राय ले लूँ सर, ये आज की डेवलपमेंट जो हुई है, पाकिस्तान की एजेंसियां जो है उन्होंने मौज़म अली को पकड़ लिया, ये किसी सियासी जमात के लिए बहुत बड़ा ब्लो हो सकता है या आपको लगता है कि ये भी उसी तरह होगा कि कोई ताल्लुक होगा माजी में लेकिन आज ताल्लुक नहीं है उनका किसी पार्टी से? नहीं, देखिए ना, ये तो अखबार नवीस ही बताएंगे जो तहकीक करेंगे ऑनेस्टली कि ताल्लुक है या नहीं है। MQM वाले तो ऐसा जो भी आदमी पकड़ा जाता है वो कहते हैं कोई ताल्लुक नहीं। मतलब उन्होंने सौलत मिर्जा के बारे में कहा कोई ताल्लुक नहीं है। अगले दिन 6 तस्वीरें अखबार में छपी हुई थी कि उसी कोठड़ी के बाहर सखर जेल में अल्ताफ हुसैन की सालगिरह मनाई जा रही है और इसमें रशीद गोडेल समेत कराची से जाके मुमताज़ लीडर उसमें शरीक हुए। वो इतना अहम आदमी था कि उसकी कोठड़ी के बाहर सालगिरह मनाई गई और वो इतना अहम था कि वो जेल में सालगिरह मना सकता था अपने लीडर की जी। तो अब ये इसका ताल्लुक है या नहीं है अभी तो कोई राय नहीं दे सकते, इसलिए कि जब वो तहकीक की जाएगी सारी चीजें सामने आएंगी। शवाहिद, कोई जुर्म छुपता तो नहीं है, हर जुर्म अपने पीछे एक निशान छोड़ता है। ये मुजरिम का ख्याल होता है कि जुर्म छुप जाएगा। जुर्म की एक ऐसी चीज कुदरत ने बनाई है कि मुजरिम में कंट्राडिक्शन होती है और कंफ्यूजन होता है और वो खौफ में और ज़हनी उलझाव का शिकार होता है तो वो कोई निशान जरूर छोड़ता है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि जुर्म करके लोग बच जाया करते हमेशा तो उनके हिस्से में कभी रुसवाई ना आती और कभी उन्हें सजा ना मिलती। तो ये पता चलेगा। तो अगर इसका ताल्लुक MQM से है तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, उसी तरह सौलत मिर्जा की तरह, और कि वो खबरें आई कि गवर्नर साहब उन्हें फैसिलिटेट करते थे और सिंध हुकूमत भी इसमें ताबन करती थी ऐसा करने में। तो ये जब तफसील सामने आएगी अगर उसका ताल्लुक है तो बड़ा सेटबैक तो होगा। ये तो ऑब्वियस चीज है, इस पर ज्यादा तबसरे की क्या बात है। लेकिन हारून रशीद साहब, यहाँ पे तो मामला ये होता है कि मुजरिम पकड़ा जाता है, वो जिस पार्टी में इल्जाम लगाता है वो मीडिया के ऊपर ही वो बात जो है वो इतनी उसको उस तरह प्रेजेंट किया जाता है मुतलका पार्टीज या पार्टी की तरफ से कि वो उसकी JIT, उसका वीडियो बयान, उसकी हर चीज मशकूक हो जाती है।
تو قاتلوں تک تو پہنچنا بڑا مشکل ہے. مطلب آپ ایک بندہ پکڑنے کو کہہ دیں مجھے فلاں شخص نے کہا تھا, آپ کہہ دیں گے یہ تو کیونکہ وہ جو فلاں شخص ہے وہ سیاسی آدمی ہے اور وہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور وہ ایک خاص جماعت کی پارٹی ہے, تو اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. او بھائی کامران شاہد صاحب, یہ کام آپ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, ساری دنیا میں ہوتا ہے جی. اور 40,000 سال سے جب سے انسانی بستیاں وسیع ہیں ایسا ہی ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ کہیں لوگ نظام عدل مستعد ہوتا ہے, اس پہ اعتبار ہوتا ہے, تو یہ کام مشکل ہو جاتا ہے. ہمارا نظام عدل چونکہ معتبر نہیں ہے, باقی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے, ہمارے کہنے نہ کہنے کی کیا بات ہے. میڈیا سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ نہیں کر سکتا, میڈیا وقتی مغالطہ پیدا کر سکتا ہے. یہ تو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ بھتہ لیتے ہیں, تو بھتہ جو ہے وہ غراری والے جو چاقو ہوتے تھے, آپ کے بچپن سے پہلے کی بات ہے, وہ دکھا کے تو نہیں لیا جاتا نا, وہ تو سٹین گن یا کلاشنکوف دکھا کے لیا جاتا, قتل کی دھمکی دے کے. وہ فیکٹری جل گئی پوری, 200-250 آدمی مر گئے, تو دہشت پیدا کر کے ہی بھتہ لیا جاتا ہے نا. تو جو بھتہ لیتے تھے یعنی ایم کیو والے, سنی تحریک والے, اے این پی والے, پیپلز امن کمیٹی والے یعنی پیپلز پارٹی والے, تو یہ کام کرتے تھے, تو لوگوں کو ڈراتے تھے, مارتے تھے, اذیت دیتے تھے, قتل کرتے تھے, تو ہی انہیں سپریم کورٹ نے کہا نا, ویسے تو نہیں کہہ دیا. بالکل ٹھیک ہے جی. ارشاد عارف صاحب, یہ آج کی ڈیولپمنٹ پہ ذرا بات کر لیں. چوہے نثار صاحب نے بڑا اعلان کیا اور بڑا اس کا کریڈٹ لیا ایجنسیز, سیکورٹی ایجنسیز نے, کہ وہ معظم علی پکڑا گیا. معظم علی کا بیان جب آئے گا اور اگر وہ خدا نخواستہ ایم کیو کا نام لے لیتا ہے, تو پھر اب یہ ڈیبیٹ یہ سٹارٹ ہو جائے گی کہ سہولت مرزا کی طرح اس کو بھی مینیپولیٹ کیا ہے میڈیا اور ایجنسیز نے. دیکھیے, اگر ایک شخص مجرم ہے تو آپ جتنا بھی ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلے جائیں, آپ جتنا بھی انکار کریں, کوئی نہ کوئی شواہد پھر مل جائیں گے. جس طرح ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں سہولت مرزا کے, کہ جب اس کی سالگرہ منائی جا رہی ہے, اس میں ایم کیو ایم کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کس خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ کوئی نہ کوئی کڑی مل جائے گی. اس لیے میرا خیال ہے ایم کیو ایم کو بجائے اس کے کہ تردید کرے, پھر وہ کچھ چیزیں سامنے پھر اور الجھن کا شکار ہو, اب ان کو یہ مان لینا چاہیے کہ ماضی میں کچھ کرمنلز جو تھے وہ اس کی صفحے میں موجود رہے ہیں, انہوں نے سنگین جرائم کیے ہیں. اب ہمیں تطہیر کی ضرورت ہے اور ہم تطہیر کرنا چاہتے ہیں, اور یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ انہیں اگر یہ شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا اور واقعی کل یا پرسوں گرفتار ہوا ہے, تو کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اگر روپوش تھا, اگر وہ بیٹھا ہوا تھا, اگر اسی کو پکڑ کے پیش کر دیا جاتا, یا اسی طرح کے 2-4 لوگ خود ایم کیو ایم پکڑ کے دے دے ایجنسیز کو, رینجرز کو, تو ایک نیک نیتی کا ثبوت ملے گا. پتہ چلے گا کہ جس طرح الطاف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ مجرم ہماری صفوں میں ہوں, تو وہ ایک ثبوت ہوگا اس چیز کا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آخر ہر مجرم جو ہے, آپ کو علم ہے کہ 2 دن پہلے سنی تحریک کے جو جنرل سیکرٹری ہیں محبوب قادری کے گھر بھی چھاپا پڑا ہے. کچھ لوگ علم ہے کہ 2 دن پہلے سنی تحریک کے جو جنرل سیکرٹری ہیں محبوب قادری کے گھر بھی چھاپا پڑا ہے. لیکن علم ہے کہ 2 دن پہلے سنی تحریک کے جو جنرل سیکرٹری ہیں محبوب قادری کے گھر بھی چھاپا, یہ کہا گیا ہو کہ جناب نہیں یہ تو زیادتی ہوگی, یہ ہو گیا. کوئی بیان آپ نے پڑھا ہے؟ ٹھیک. اس لیے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں ماضی میں ان کے ہاں کچھ ایسا ویسا ہوتا رہا ہے, اگر وہ اس سے توبہ طائب ہو گئے ہیں تو کسی کو آپ ایم کیو کو کہہ رہے ہیں, یہ مشورہ دے رہے ہیں اگر ایسا ہو بندے پکڑ جائیں ہیں بھی صحیح تو ایکسپٹ وسیم اختر صاحب ہیں جی, تطہیر کرنی چاہیے. میں جو بات کہہ رہا ہوں صحیح کرنا چاہیے, خود کرنی چاہیے. اچھا جی, وسیم اختر صاحب آ جائیں, ان کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایم کیو کو جتنا لیٹ ہوگا تو پھر یہ ہے کہ وہ پروگرام پھر وہ کہتے ہیں اچھا ڈی ایس این جی کا اگر ایشو ہے تو وہ ٹھیک کر لیں. بھائی شاہد لطیف صاحب, آپ کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ جب مجرم پکڑتی ہیں, ویسے تو ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں صدیوں چلتا آ رہا ہے, لیکن اب جس طرح چیزوں کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کراچی کے معاملے میں, تو لگتا ہے ایسے ہے کہ سیکورٹی ایجنسی شاید کسی ایک ہی پارٹی, اور میں کھل کے کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کر رہی ہے, انہی کے بندے پکڑے جا رہے ہیں. اب آج معظم علی صاحب پکڑے گئے ہیں, اب وہ پکڑے عزیز آباد سے گئے, ان کا ایڈریس 90 کا لکھا ہوا آ رہا ہے جو چل رہا ہے ان کے وہ, اور 4 سال سے وہ جو ہے وہ وہاں پہ روپوش تھے. اب عمران فاروق مرڈر کیس کو پہلے بھی الطاف حسین صاحب سے جوڑا جا رہا ہے, اب سیکورٹی ایجنسیز کے آپریشن کو بھی الطاف حسین صاحب کی بغض سے جوڑا جا رہا ہے ایم کیو ایم کی طرف سے. تو ہم کس طرح پہنچیں گے حقائق تک کہ یہ جو اب جس کو پکڑا گیا ہے, یہ جی آئی ٹی میں جو بیان ریکارڈ کرائے گا, یہ ایک انڈیپینڈنٹ بیان ہے, یہ ایک مجرم کا انڈر پریشر بیان نہیں ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس مفروضے سے
ہرگز اتفاق نہیں کرتا کہ صرف کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ بہت عرصے سے سننے میں آ رہا ہے اور یہ ایسے ہی ہوگا. جس کے بندے پکڑے جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ لیاری میں آپریشنز ہوئے ہیں اور یہ جو کالعدم جماعتیں ہیں ان کے خلاف آپریشنز ہوئے ہیں. یہ کھلم کھلا ہم سب نے دیکھا ہے. اب ڈیپینڈ اس چیز پہ یہ کرے گا کہ کس کے مجرم کھلم کھلا اس طرح ہیڈ کوارٹر کے ارد گرد جب پکڑے جائیں گے تو جب دوسروں پہ بھی اس طرح کی اطلاعات آئیں گی تو ان کی طرف بھی آپ کے ہاتھ لپکیں گے اور ان کو بھی آپ پکڑیں گے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے یہ ہارون رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ تو کہہ چکا ہے کہ عسکری ونگز ہیں, ان کے اندر مجرم جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہیں, یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثبوت فراہم کریں گے اور وہ ایسے ثبوت ہوں گے جو کورٹ میں جن کو آپ ایڈمیسیبل کہتے ہیں. اور اگر اس طرح کا کوئی ثبوت جس میں آپ یہ کہیں کہ جی زبردستی ان کو جو ہے وہ منوا لیا گیا, تو کتنے لوگوں سے آپ زبردستی منوا لیں گے؟ یہ تو ون آفٹر دی ادر اتنے سارے لوگ جو پکڑے جا رہے ہیں ان سے کیا سب سے زبردستی آپ منوا لیں گے؟ ایسا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں تو آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے. یہ کوئی اکا دکا کیس نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ یہ پارٹیز جن کو اب معلوم ہے کہ جی جو ہاتھ ہیں وہ بہت دور تک اب پہنچ چکے ہیں اور سپیئر کرنے والا معاملہ اب نہیں ہے. یہ کراچی بالکل ایک مختلف دور میں سے گزر رہا ہے. جس طرح لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے, جس طرح کراچی میں آپ نے دیکھا کہ یہ ساری جو پیش رفت ہے, اس کے بعد وہاں ٹارگٹ کلنگز نام کی چیز نہیں رہی. تو ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہی ہوا نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا ایفیکٹو ہے اور یہی وہ مجرم لوگ ہیں جن تک ہم پہنچنا چاہتے تھے. یہ تو وقت ثابت کر رہا ہے, حالات ثابت کر رہے ہیں. اب کس چیز کو چھپانا چاہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ چھپ سکے گی. اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جوں مختلف لوگوں کے گریبان تک ہاتھ پہنچے گا, آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. رائٹ, بریک لیں گے جی. آج وسیم اختر صاحب کی آواز ہم سے نہیں مل پا رہی. وسیم صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ وسیم اختر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا وسیم اختر صاحب, یہ آج معظم علی صاحب پکڑے گئے. چودھری نثار صاحب نے آج کہا ہے سیکیورٹی ایجنسیز کی بہت بڑی کامیابی ہے. ہمارے سامنے جو ویژولز چل رہے ہیں وہ 90/8 ہے گھر کا نمبر جہاں سے وہ پکڑے گئے, عزیز آباد کا علاقہ. اب اس میں آبویسلی آج کل ایم کیو ایم کے اوپر سیاسی لحاظ سے ایک برا ٹائم چل رہا ہے. جو بھی مجرم پکڑا جا رہا ہے سیاسی اتنے بڑے جرائم کا کراچی سے, تو آپ کے ساتھ اس کو نتھی کیا جا رہا ہے, صحیح یا غلط؟ آج معظم علی کو لے کر ایم کیو ایم کا کیا سٹینس ہے کہ آپ معظم علی صاحب کو جانتے ہیں, ایم کیو ایم جانتی ہے, آپ جانتے ہیں معظم علی آپ کا کوئی رکن رہ چکا ہے یا ہے؟ واٹس یور ٹیک آن اٹ جناب؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا بیان اس پہ 2 یا 3 دن پہلے آئی تھنک آ چکا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس علاقے میں ضرور جو مجھے پتا چلا تھرو میڈیا, رینجرز نے وہاں سے گرفتار کیا ہے. اب ایسا بھی ہوا ہے نا کہ گرفتار کہیں سے ہو رہا ہے اور شو کہیں کیا جاتا ہے. خیر, اگر اس کو وہیں سے بھی گرفتار کیا ہے تو اس علاقے میں ہو سکتا ہے یہ رہ رہا ہو, اور اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ دیکھیں ایم کیو ایم خود چاہتی ہے عمران فاروق صاحب کا جو مرڈر ہے وہ جلد سے جلد ریزالو ہو. ہم خود چاہتے ہیں کہ اس کے قاتل جو ہیں وہ پکڑے جائیں. مگر مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ٹی وی یہ جو میڈیا ٹرائل ہے, جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, حکومت اور ٹی وی اینکر اور ٹی وی چینل چاہتا یہ ہے, اس کی خواہش یہ ہے کہ جو آدمی پکڑا جائے اور ایم کیو ایم سے نتھی کیا جائے اسے, اس کا فیصلہ میرے چینل پہ ہی ہو جائے, اس کو پھانسی میرے چینل سے سنائی دے دی جائے. تو ابھی ایک اور مجھے تو عجیب سی بات لگی. ہارون رشید بھائی آپ ذرا سنیے گا, میں لائر نہیں ہوں, میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, مگر میں نے چودھری نثار صاحب کی ابھی ایک پریس کانفرنس سنی. عمران فاروق صاحب کا مرڈر رجسٹر ہے انگلینڈ میں, لنڈن میں, اسکاٹ لینڈ یارڈ دیکھ رہا ہے اسے. اور اپنا ہمارے جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ابھی کہا ہے کہ میں نے جی آئی ٹی بنوا لی ہے اس کی, پاکستان میں جی آئی ٹی بن گئی ہے اس کی, یہاں مقدمہ نہیں درج ہوا ہوا, 2-3 دن میں بننے کے قائم جی آ گئی ہے, 2-3 دن میں کہا انہوں نے. سن لیں ذرا, سن لیں. معظم پہ جی آئی ٹی بن گئی ہے, نتھی کیا ہے مرڈر عمران فاروق کا مرڈر رجسٹر ہے لنڈن میں. تو یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے قانون اور آئین کا. اگر سہولت کو کال کوٹڑی سے نکال کے آپ ویڈیو بنواؤ گے تو یہ تو آپ قانون اور آئین کا مذاق اڑا رہے ہو. اگر مجھ میں غلط ہے کوئی پکڑو اسے, اس کو صحیح طریقے سے تو پکڑو. آپ کو تو پکڑنا بھی نہیں آ رہا ہے, آپ اصل قاتل کو کھو دو گے.
میں یہ نہیں چاہ رہا میرے آدمی اگر غلط ہے اس کو چھوڑ دو, نہیں, اس کو پکڑو, مگر آپ یہ کر کیا رہے ہو؟ آپ تو چاہتے ہو کہ میڈیا کے تھرو اس کو پھانسی ہو جائے کہ یہ ایم کیو ایم کا ہے, میڈیا ڈیسائیڈ کرے. آپ عدالت میں کیا پیش کرو گے؟ عدالت میں کون سی رپورٹیں لے کے جاؤ گے جو سارا کچھ میڈیا میں ہی دے رہے ہو؟ میرا یہ سوال ہے آپ. اچھا وسیم بھائی, اس سے پہلے میں چاہوں گا ہارون رشید صاحب رسپونڈ کریں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ جس طرح یہ ایک برٹش سٹیزن تھے عمران فاروق صاحب, جس طرح ان کا مرڈر وہاں پر ہوا, مجھے آپ سے ایک سوال ہے, آپ نے جس طرح ٹی وی چینلز پہ اور اینکرز پہ کیا, تو میں بھی ایک آبجیکٹو سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں بالکل رائٹ سپرٹ میں. یہ جس طرح عمران فاروق صاحب کا مرڈر ہوا انگلینڈ کے اندر, وہ وہاں کے شہری تھے, فارگیٹ اباؤٹ پاکستان اینڈ پاکستانی میڈیا فار 1 منٹ, اور وہاں پر اسکاٹ لینڈ یارڈ جس پہ آپ کا بھی اعتماد ہوگا اور پوری دنیا کا اعتماد ہے کہ وہ انفلوئنس یا مینیپولیٹو نہیں ہے, انہوں نے کس طرح فیکٹس بی بی سی کو دے دیے, انہوں نے کس طرح ان لڑکوں کے خاکے جو ہے وہ شائع کر کے میڈیا ٹرائل بنا دیا ایم کیو ایم کے اوپر. اگر یہ سب میڈیا ٹرائل ہی کے ضمن میں آتا ہے تو پھر تو اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کو دونوں لڑکوں کو کی تصویر بھی شائع نہیں کرنی چاہیے تھی, ان کے خاکے بھی شائع نہیں کرنے چاہیے تھے, اور اس سے بڑھ کر جو بی بی سی کو انہوں نے ایکسیس دی ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے, جس کی بیس پہ انہوں نے آپ کے اوپر پوری ڈاکیومنٹری آپ کے خلاف چلا دی, اور آپ ابھی تو ان کے خلاف کورٹ میں شاید نہیں گئے, if I am right, correct me, تو وہ تو میڈیا ٹرائل نہیں ہے, کیونکہ بی بی سی تو بڑا معتبر ادارہ ہے. ہم اگر ڈسکشن کر رہے ہیں, آج کی سب سے ٹاپ نیوز ہے, چودھری نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ معظم علی پکڑا گیا اور انہوں نے ایم کیو ایم کا نام نہیں لیا, انہوں نے معظم علی کا بھی نام نہیں لیا, تو آپ کے خیال میں وہاں کے میڈیا کو یہ رائٹ ہے کہ وہ خبریں لیک کرے, بتائے پریس کو, اور یہاں کے میڈیا کو رائٹ نہیں ہے کہ وہی لیک خبریں چلائے آپ کے سامنے اور جو ثابت بھی ہوں صحیح, ایم کیو ایم کو لے کر نہیں, لیکن اس کو لے کر کہ ہاں یہ بندہ پکڑا گیا ہے, یہ 9-0 سے پکڑا گیا ہے, اس کی ویڈیو آئے گی تو بتائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے. جی وسیم صاحب. دیکھیں کامران بھائی, ہم خود 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم لندن کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, جو کہ نظر بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم خود چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد عمران فاروق صاحب کا قاتل سامنے سامنے لایا جائے, پکڑا جائے اسے, ٹھیک ہے, اور ہم کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں کوآپریٹ. بی بی سی کا جہاں آپ بات کر رہے ہو, انہوں نے ایک ضرور خبر بھی چلائی, ایک دفعہ چلا کے عوام کو اویئرنیس دے کے, عوام کو خبر دے کے ڈاکیومنٹری بنائی آپ کے سر, آپ کے خلاف, آپ یاد کیجئے آپ کے خلاف ڈاکیومنٹری بنائی ہے. صبح, اب میں نہیں بولا تھا آپ کے سوال, وسیم بھائی ڈاکیومنٹری کی بات کر رہا ہوں, خبر کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کے سوال میں نہیں بولا تھا. جی میں کہہ رہا ہوں ڈاکیومنٹری ریفر کیے میں نے. جی دیکھیں, آپ تو صبح ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا سو کے بند کر کے ایم کیو ایم کے کھولتے ہیں تالا, ایم کیو ایم سے بند کر کے سوتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی ایم کیو ایم کے اوپر الزام لگ رہا ہے وہ الزام نہ رہے, میرے چینل پہ اس کو سزا سنا دی جائے بس. یقین کریں میں تو یہ نہیں چاہتا, مجرم نہیں ہے, میں یہ نہیں چاہتا. کورٹ میں نہیں, دیکھیں سنیں کامران میری بات سن لیں, ابھی کورٹ میں کچھ نہیں گیا ہے, کورٹ میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, پہلے کورٹ میں کرا لیں سارا کچھ, اس کے بعد دنیا کو دکھائیں ایم کیو ایم گندی ہے, ایم کیو ایم مجرم ہے, تو میں جانوں. وسیم بھائی آپ تو سارے چینل, سارا میڈیا صرف ایم کیو ایم ہے. آپریشن سنیں ٹھہرے, سپریم کورٹ کا فیصلہ جو تھا نا, سپریم کورٹ کا فیصلہ, یہاں میرے بھائی بول رہے تھے, بہت ساری اور جماعتوں کے نام بھی ہیں, کسی اور جماعت کا نام سن رہے ہیں آپ؟ نہیں, صرف ایم کیو ایم ہے. اچھا میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو جتنے بھی چینلز ہیں اور ان کے جو اینکرز ہیں, ان کے دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے. آپ پتہ نہیں کیوں سوچتے ہیں ایسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ عدالت آپ کی یہیں پہ لگا لی جائے, ایسا ہمارا تو کوئی منشا نہیں. 9-0 میں ریٹ میڈیا نے نہیں کی وسیم بھائی, اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ریولیشنز جو آئی ہیں یا جو ڈاکیومنٹری انہوں نے بنائی ہے, پاکستانی میڈیا کا کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر, وہ ان کے اپنے ذرائع کی خبریں, ہم نے تو کہا بھی نہیں نا, ہمیں پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو پاکستانی میڈیا کے متعلق آپ اتنا نا نیگیٹو پوائنٹ آف ویو رکھیں, ہم تو ایم کیو ایم کو پاکستان کی سیاسی اینٹی مانتے ہیں اور ماننا چاہیے بھی, الیکٹڈ باڈی ہیں آپ. ہارون رشید صاحب آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, یہ جو الزام آتا ہے ایم کیو ایم کی طرف سے, ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دس کہ ان کو میڈیا ٹرائل کر کے آج ہی فیصلہ سنا دیا جائے گا؟ جی ہارون صاحب. دیکھیے بات یہ ہے پورے پرسپیکٹو میں کہ کراچی کی اور حیدرآباد کی اردو سپیکنگ آبادی کے ساتھ ہوتی رہی زیادتی. پڑھے لکھے لوگ تھے, شارپ لوگ تھے, فوکس تھے. یہ جو تہذیبی مرکز ہے مسلمانوں کا, یو پی سی پی سے آئے تھے, ان کے اندر شدت پسندی پیدا ہو گئی. اس کے نتیجے میں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس شدت پسندی سے یہ نجات حاصل کر لیں. میں ذاتی طور پہ وسیم اختر صاحب کو پتہ ہے کبھی رسمی گفتگو میں نہیں کرتا, حتی الامکان گریز کرتا ہوں. مجھے بہت احترام ہے وسیم اختر صاحب کا, ذہین آدمی ہیں, فوکسڈ آدمی ہیں, متحرک ہیں, اور بڑی ہی اپنی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ اور لائلٹی رکھتے ہیں.
ہم یہ نہیں کہہ رہے صرف MQM ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں سنی تحریک بھی ہے. ابھی ارشاد عارف صاحب نے اس کی کوئی تفصیل بھی بیان کی. پیپلز امن کمیٹی بھی ہے، اور بار بار ہم کہتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ 2 لاکھ لائسنس میں نے شادیوں پر فائرنگ کے لیے نہیں دیے. وہ لوگ بھی قصوروار ہیں، انہوں نے بڑی قتل و غارت کی ہے، اور لیاری میں گینگز تھے، بھتہ لیتے تھے اور لوگوں کو قتل کرتے تھے، سمگلنگ کرتے تھے، سمندر کے راستے سے دنیا بھر سے اسلحہ منگواتے تھے. اسی طرح ANP کے لوگ بھی ہیں اس میں ملوث. اسی طرح ہم نے طالبان کی مخالفت کی. خیر طالبان کا معاملہ تو دوسرا پرسپیکٹو ہو رہا ہے، لیکن کراچی کے ضمن میں، اور سپریم کورٹ نے کہا ہمیں خدا جانتا ہے کوئی قد نہیں ہے. اگر MQM مین سٹریم کی پالیٹکس کرے، بڑے ذہین لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، آرگنائزیشن بڑی شاندار ہے، خدا جانتا ہے ہمیں کوئی قد نہیں. اور وسیم اختر صاحب سے تو بالکل ہی نہیں ہے. میں تو بہت ان کی عزت کرتا ہوں، اور یہ بات انہیں پتا ہے میں ان کی بہت عزت بالکل ٹھیک. نذیر ناجی میں بعض اوقات ان سے ذاتی کام بھی کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. ناجی صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو، بھی تھوڑی دیر پہلے وسیم اختر صاحب میرے نزدیک تھوڑے جذباتی تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی معظم علی آج پکڑا گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہی میڈیا چاہ رہا ہے کہ عدالت لگا کر یہ ثابت کر دے کہ اس کا بھی تعلق الطاف حسین صاحب یا MQM سے ہے، اور میڈیا اسی طرح کا ٹرائل کرتا ہے MQM کا. آپ کا اس میں بینگ اے جرنلسٹ کیا ٹیک ہے، کیونکہ آپ بھی کالمز لکھتے ہیں اور جرنلسٹ بینگ اے جرنلسٹ. جی ناجی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ رائٹ، آواز ان کو نہیں آ رہی. شاہد لطیف صاحب بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو جب بات آتی ہے کہ ٹارگٹ MQM کو کیا جا رہا ہے، تو سوال آپ کی سیکورٹی ایجنسیز پہ بھی اٹھتا ہے. یہ کوئی ون سائیڈڈ آپریشن ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ رہے سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ سروسز میں، یہ کوئی ون سائیڈڈ آپریشن ہے؟ اور وسیم صاحب کی بات میں بہت سے لوگوں کو شاید وجہ نظر آئے. دیکھیں، اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں. ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ کسی ایک کے خلاف آپریشن ہو، اور اس میں ڈیفرینسیشن بھی ابھی ہم نہیں کر رہے. دیکھیں، یہ معاملہ عدالت میں جانا ہے، اور یہ مت بھولیں کہ عدالت ہی اس کا فائنل فیصلہ دے گی، اور اس میں ایڈمیسیبل ایویڈنس چاہیے ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ساری ذمہ داری ان انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہے جنہوں نے ان کو پکڑا ہے. وہ اپنے ثبوت لے کر جائیں گے تو کیس ان کے حق میں ہوگا. ورنہ اتنا بڑا جو انہوں نے یہ معاملہ اس وقت تک اٹھایا ہے، انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ، میں نے پہلے بھی کہا کہ آپریشنز کراچی میں جب لیاری میں ہوتے ہیں، جب کالعدم تحریکوں کے خلاف ہوتے ہیں، یہ سنی تحریک کا بھی ذکر آیا، تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپریشن صرف ایک کے خلاف ہے؟ میں یہ بات نہیں مانتا. لہٰذا اس کو اگر پبلسائز نہیں کیا جا رہا، یا اگر نام نہیں اس طرح لیے جا رہے، تو شاید اس کے اتنے لوگ ابھی ان کے ہاتھ نہ آئے ہوں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہاتھ آئے ہیں وہ اپنا نام اس جماعت سے اٹیچ کر کے بتا رہے ہیں. اور ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے کہ یہ ساری سیاسی پارٹیاں ہمارے لیے قابل عزت ہے. یہ آپریشن پچھلے سال شروع ہوا تھا، اور یہ واقعہ جو ہے 11 مارچ کو ہوا ہے، عزیز آباد پر جو چھاپا پڑا ہے. تو اس سے پہلے جو آپریشن چل رہا تھا اس کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے کہ جی کسی ایک سپورٹ کیا کراچی میں آپریشن کی؟ بلکہ الطاف بھائی نے تو یہ کہا کہ فوج کو آنا چاہیے، فوج کو مارشل لگا کے یہاں آپریشن کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ کرمنل کسی بھی جماعت میں ہو، کسی بھی گروپ میں ہو، کسی بھی محلے میں ہو، اس کو سپورٹ نہیں ملنی چاہیے. وسیم اختر صاحب، آپ کے لیے بھائی جان ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، واپس آؤں آپ کے پاس ہی. آپ کی لیٹ انٹری ہوئی کیونکہ وائس کا مسئلہ ہوا تھا کراچی سے لنک کا. یہ بتائیے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں، چلے میڈیا کو تو ڈیفینڈ کرنے والے یہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بھی آپ سے آپ کے سوال کو رسپانس کرنے کی کوشش کی، ہارون صاحب نے بھی جواب دیا، شاد صاحب نے بھی. لیکن جب آپ سر یہ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایٹسیکٹرا، تو پاکستان کی سب سے اہم ترین دفاعی ادارے، پاکستان کی فوج اور اس کے ماتحت یا اس کے ساتھ کھڑی رینجرز، وہ کنٹروورشل بن جاتی ہے پاکستان کی جب اتنی اہم پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ جو آپریشن کر رہے ہیں یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیے گا سولد مرزا کی جس طرح ویڈیو آ گئی ہے، MK والے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب اس کی بھی ویڈیو آ جائے گی. تو ویڈیو ہمیں پتہ ہے کہ کس کے کنٹرول میں ہو سکتی ہے. صحیح یا غلط کا کنٹینٹ کا فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے، لیکن ویڈیو ہمیں پتہ ہے کہاں سے نکل سکتی ہے. تو آپ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی فوج پر، رینجرز پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو آپریشن کر رہے ہیں یہ کنٹروورشل ہے، MQM کے خلاف ہے. آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ رینجرز اور فوج افواج پاکستان کی اتنی اہم پارٹی کے خلاف ہو سکتے ہیں جس کا نام متحدہ قومی موومنٹ ہے؟ اس سوال کا جواب سے لوں گا میں اس مختصر وقفے کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. بات چل رہی ہے اس وقت جو چودھری نثار صاحب کی بڑی اہم میڈیا ٹاک تھی، جس میں انہوں نے عمران فاروق مرڈر کیس کا مرکزی ملزم معظم علی
को पकड़ने का इंडिकेशन दिया और कल उसको पेश किया जाएगा अदालत के सामने। और वसीम अख्तर साहब जो हैं वो एमक्यूएम की तरफ से है और उनका ये कहना है कि इस तरह की हर खबर को एमक्यूएम के साथ जोड़ दिया जाता है और उनका मीडिया ट्रायल किया जाता है। नज़ीर नाजी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, एक तो जरूर रिस्पॉन्ड कीजिए। वसीम साहब और एमक्यूएम का ये मानना है। मेरे लिए सवाल छोड़ा था आपने कामरान जी, मैं सर 1 मिनट में आ रहा हूँ सिर्फ नाजी साहब से बात पहले, मैं बिल्कुल वो सवाल आपके पास आ रहा हूँ मैं। नाजी साहब, इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि एक तो ये कि हम एमक्यूएम के साथ ज्यादती कर रहे हैं बतौर मीडिया, और दूसरा आज की डेवलपमेंट जो है आपके ख्याल में चौधरी निसार साहब को इतनी जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए थी कि वो बंदा पकड़ा गया, वो मरकजी और ये और वो। जी, इस तरह के मामला जो होते हैं जी, SHO या SP वगैरह उसके बात करते हैं, वज़ीर दाखिला साहब कर रहे हैं, तो कोई ज्यादा ही इंपॉर्टेंस होगी। अच्छा, सही। और सर, ये जो मीडिया ट्रायल आप समझते हैं कि आजकल या हम हमेशा होता है एमक्यूएम का जो कंसर्न है वसीम साहब? नहीं जी, MQM को तो खैर वैसे भी हमेशा ही शिकायत रहती है, उसके साथ हमेशा जुल्म होता है, हमेशा ज्यादती होती है। आप भी अब भी देखिए, एक जमात इस्लामी गई है तो वो ज्यादती कर गई, वो अपना इमरान खान गई हैं तो उन्होंने ज्यादती कर दी। तो एक तो अल्लाह जाने क्या मसला है MQM का कि इसके साथ ज्यादतियाँ बहुत होती हैं, हमेशा गिला, हमेशा शिकायत। ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इनके साथ जो भी ये होता है, इस कोई भी जो मसला होता है या कुछ छापा पड़ता है या कुछ चीज़, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये मुअज़्ज़म अली का मसला है, ये एक इन्वेस्टिगेशन है, बंदा एक पकड़ा गया है, पता नहीं उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, उसकी तफसील नहीं मालूम। तो आम तौर पे ये होता है ऐसी गिरफ्तारियों पर कि SHO या SP बात करते हैं। अब वज़ीर दाखिला बराह रास्त बात कर रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है शोर मचाएंगे। सही, राइट। जी वसीम साहब, मैंने कहा था कि आप सिक्योरिटी एजेंसीज या फौज को कंट्रोवर्शियल समझते हैं, ये आपका टारगेट कर रही हैं वो, या कोई और मामला है जी ऑपरेशन को लेकर? देखिए कामरान, थोड़ा सा मेरा जवाब सुनिएगा। जी जी। दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। सही है। हमारी एक तारीख है इस हवाले से जो आपका सवाल है। ठीक है। आपके सामने हकीकी भी बनती हुई नजर आई आपको। सही। आपको हकीम सईद का मर्डर भी नजर आया, जिनापुर का नक्शा भी नजर आया। हकीम सईद का मर्डर MQM पर डाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। ठीक है, ये एक तारीख है हमारी। मैं अब आपको आज के हाल में ले आता हूं। 90 पे खुर्शीद मेमोरियल पे रेड पड़ा, जितनी बंदूकें दिखाई गई वो सारी लाइसेंस्ड हैं, मैं गवाह हूं उसका। लाइसेंस बंदूकें हैं। वहां अफसर खड़ा होकर कहता है ये वो बंदूकें हैं जो कंटेनर चोरी हुए से गुम गए थे, चोरी हो गए थे, उसमें से निकाले गए हैं ये माल, ये जो हथियार है। उनको कैसे पता चला ये कंटेनर चोरी हुए हैं और ये माल, ये बंदूकें उसमें से निकाली गई हैं? कैसे पता चल गया? जादू की छड़ी है। तो उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट का बयान आ गया कि ये कंटेनर हमारे नहीं है, नेटो के नहीं है, ना ये हथियार हमारे हैं। अच्छा, आमिर खान को गिरफ्तार किया गया कि बोला नहीं, दिखाया गया कि नहीं, हम इन्हें तफ्तीश के लिए ले जा रहे हैं, बातचीत करेंगे, ये मेहमान है हमारे, ये गिरफ्तार नहीं हुए। 2 घंटे बाद आंखों पे पट्टी, हाथ में हथकड़ी। तो उसके बाद फिर 5 कदम दूर एक हमारे सिपाही खड़े हुए थे, हमारे रेंजर्स के, एक लड़के को, वकास को गोली मार दी गई। उसका कातिल कोई भी हो, पकड़ा क्यों नहीं गया? जब वहीं मौजूद हैं सारे अफसर भी रेंजर्स के और पुलिस रेंजर्स के सिपाही भी, तो वहां से अच्छा फिर 3 आदमी पकड़ने आए आप, 150 ले गए पकड़ के। ह्यूमिलेशन, बुजुर्गों को, अधेड़ उम्र के लोगों को, औरतों के साथ मुगल्लिजात, आंखों पे पट्टी, सबके 3 आदमी पकड़ने थे, 150 लेके गए, बाकियों को दूसरे केसेस में फिट कर दिया। बारूद में, ये आपकी ग्रीवेंस है। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? ठीक, शाहिद लतीफ साहब, ये क्या हो रहा है, आप बताइए, इसका रिस्पॉन्ड तो आप कर सकते हो, आपका ताल्लुक रहा है सर्विसेज से। जी शायद सर्विसेज से। जी देखें, मैंने अभी तक जो भी कमेंट्स, एक बात रह गई और आई एम सॉरी कामरान, एक बात रह गई। कामरान 1 मिनट, शाहिद भाई 1 मिनट, जी बताइए। शाहिद भाई 1 मिनट। सौलत भी कर लीजिए, बात करें। सौलत मिर्जा जो फांसी का है, जिसको फांसी होने वाली है, उसको निकाल के ला रहे हैं, उसकी वीडियो बन रही है, उसकी प्रेस रिलीज शाये हो रही है। व्हाट इज दिस? ठीक है, दुनिया में नहीं हुआ है कहीं। सर मतलब ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया और आपके ये सारे पॉइंट्स बहुत से लोगों के नजदीक बहुत वैलिड होंगे। मैं क्विकली चला चाहता हूं, शाहिद लतीफ साहब आप रिस्पॉन्ड क्विकली कर दीजिए, फिर मैं आगे चलना है टीम के ऊपर। जी मैं इस पे क्विक रिस्पॉन्स करता हूं। देखें, मैंने पहले भी आपसे कहा, मैं फिर गुजारिश करता हूं
یہ وہ معاملات ہیں جو ابھی تک میرے اور آپ کے نوٹس میں لائے گئے ہیں. نہ آپ اس کے جج ہیں، نہ میں جج ہوں، نہ اس کا ایم کیو ایم جج ہے. لہٰذا میڈیا یا باقی لوگ اس کی ججمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا ابھی ججمنٹ تک پہنچے بھی ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ہمیں سب کو انتظار کرنا ہوگا. عدالت تک جس نے یہ بات کی ہے اس کو ثبوت دینا ہوگا. یہ اس کے بعد ججمنٹ پاس ہوگی. میرا خیال ہے تب تک ہمیں تھوڑا سا ان باتوں سے گریز کرنا ہے. ٹریک ریکارڈ دیا ان کے ساتھ جو وکٹمائز اس طرح کیا جا رہا ہے اور آپریشن کیا ملٹری، یہ ماضی میں ہوا ہوگا. جی 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 ناجی صاحب. ناجی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ نذیر ناجی صاحب جی جی بالکل سر رسپونڈ کر دیجئے جو یہ فرما رہے ہیں وسیم صاحب. جی کیا فرمایا؟ میں کہہ رہا ہوں وسیم اختر صاحب نے جو کہا ہے اس کو رسپونڈ کر دیجئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ماضی بڑا خراب ماضی رہا اس لحاظ سے کہ ایجنسیز کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں. اسامت مرزا نے کی ویڈیو جس طرح ایجنسی سے بنوائی تو یہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. جی اصل میں جو یہ کہانیاں بیان کر رہے ہیں اس میں ایک لحاظ سے یہ سچے ہیں کہ جتنے کیسز یہ کہہ رہے ہیں پروو تو نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. بہت سو میں یہ رہا ہو گئے، بہت سے ویسے بند ہو گئے، بہت سے تھوڑا سا ہائی کریٹ کی اور ختم ہو گئے. تو کسی کو نتیجے تک پہنچائیں. یہ اصل میں بیوروکریسی کی نااہلی کا مقابلہ ان کی ایفیشنسی سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے طور پہ بہت مستعد لوگ ہیں. وہ روایتی سرکاری طور طریقے سے کام کرتے ہیں اور ازوری کہانیاں لے کر آ جاتے ہیں، پوری کر نہیں سکتے اور نہ عدالتوں میں ان کو ثابت کر سکتے ہیں. تو جہاں پر یہ عدالتوں میں ثابت ہوتا ہے یہ نہیں مانتے. مثلا وہ جو مرزا صاحب ہیں جن کی پھانسی کا ذکر کر رہے تھے، انہیں پھانسی ہوئی ہے لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ قاتل ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک. ہارون رشید صاحب آپ کا بھی رسپانس اس پہ؟ جی بالکل ٹھیک. جی ہارون صاحب دیکھیے نا، یہ ان کے اپنے موقف میں بھی کنفیوژن بہت ہے. مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لائسنسڈ اسلحہ ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کمبلوں میں چھپا کر لائے تھے رینجرز والے. تو دیکھیے آدمی اپنا اعتبار خود قائم کرتا ہے. بہت سی باتیں ہیں جس میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہ ایک بات کہتے ہیں پھر دوسری بات کہتے ہیں، ایک رویہ اختیار کرتے ہیں پھر دوسرا رویہ اختیار کرتے ہیں. مثلا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے میڈیا کی طرف سے. وہ 300 سال پہلے ایک افریقی گاؤں میں یہ واقعہ ہوا کہ سویرے سردار سو کے اٹھا تو کسی گھر میں کوئی تھا ہی نہیں. تو وہ ان سے پوچھا کہ آگے وہ گاؤں خالی کر کے لوگ چلے گئے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سردار یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، اب ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. آخر اس نے توبہ کی اور وہ واپس آئے کئی مہینے کے بعد. ٹھیک. تو رعایا سے اچھا سلوک بادشاہوں کو کرنا چاہیے. اب جو آپ کو میڈیا سے شکایت ہے تو کوئی دستے شفقت رکھا ہوتا میڈیا پہ. اچھا صحیح. جی ارشاد عارف صاحب. دیکھیے جی میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو جو موجودہ حالات ہیں نا ان کا ادراک کرنا چاہیے. صرف انکار کرنے سے یا صرف یہ کہنا کہ ہمیں ٹارگٹ کیا، مجھے سمجھ ابھی تک نہیں آ سکی کہ فوج یا آئی ایس آئی یا ایم آئی یا رینجرز کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے. وسیم صاحب بتا دیں ارشاد عارف صاحب کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. نہیں واقعات ہے کہ کیا دشمنی ہے. آپ سے کیا دشمنی ہے فوج کو یا آئی ایس آئی کو؟ دیکھیں میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ مجھ سے دشمنی ہے یا کچھ ایسا کچھ ہو رہا ہے. میں تو آپ کے سامنے اپنا ماضی رکھ رہا ہوں. جنا پور کا نقشہ میرے خلاف ہی نکلا تھا اور حقیقی بھی بنائی گئی تھی. تو اس کے بعد آج کے بھی جو ایشو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے. سہولت پہ بات کر لینا. سہولت کو کیسے لے کے آئے جب اس کو پھانسی پہ لے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں لے کے آئے اس کو یہ تو بتائیں مجھے. اور جہاں ہارون بھائی کی جو بات ہے، ہارون بھائی وہ جو کمبلوں میں اسلحہ تھا وہ ہمارے جو گارڈز ہیں نا، سیکیورٹی گارڈز جو پیڈ گارڈز ہیں، جو کمپنیوں کے گارڈز ہوتے ہیں، ان کا اسلحہ تھا وہ. اور دوسرا اسلحہ اس میں ڈالا ہوا تھا. ہمیں نہیں پتا وہ کس کا اسلحہ ہے. میرا اسلحہ جو ہے پارٹی کا وہ لائسنس ہے سارا. پارٹی کا اسلحہ لائسنس ہے سارا. تو جب یہ چیزیں ہوں گی، وقاص کا قاتل کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اس پہ پوچھو نا مجھ سے سوال. آپ آپس میں بھی یہی پوچھو نا. آپ بتائیں کیوں نہیں پکڑا گیا؟ آپ بتائیں کیوں نہیں پکڑا گیا؟ میں کیوں بتاؤں؟ آپ سب کچھ بتا رہے ہو ایم کیو ایم کے لیے. آپ ایم کیو ایم دہشت گرد ہے، قتل کرتی ہے، بھتہ لیتی ہے. تو یہ بھی بتاؤ نا جو 5 فٹ کے فاصلے پہ وقاص کو مارا گیا تو وہ کس نے مارا؟ اس کو پکڑا کیوں نہیں؟ سارے فوجی کھڑے تھے، پکڑا کیوں نہیں؟ اگر ایم کیو ایم نے مارا تھا تو پکڑتے نہ، دکھاتے کہ ایم کیو ایم نے مار دیا. دیکھو شاہد لطیف صاحب کیوں نہیں پکڑا؟ جواب دے. سوال یہ جی شاہد لطیف صاحب.
मैं क्यों जवाब दूं? सारे जवाब मेरी तो आप शाहिद दे रहे हो, लतीफ आप दो ना साहब, जवाब। ओ सर मैं शाहिद लतीफ साहब एक मिनट वसीम भाई क्या हो गया? देखें एक मिनट देखें माजी में भी जब कत्ल होते हैं लोग तो क्या इतनी आसानी से पकड़ा जाता है कातिल? मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या क्या मुहर्रिकात हैं, मगर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भाई थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आप कहते हैं ऑन द स्पॉट क्यों नहीं पकड़ा? ऑन द स्पॉट अगर ऐसा नजर आ जाए आपको, क्या जो मारने वाले होते हैं वो ऑन द स्पॉट आपको नजर आ जाते हैं? मेरी एक बात सुन ले। नहीं एक मिनट कोई भी मामला बता दें, कोई भी वाकया सुना दें जहां कातिल ने कत्ल किया और ऑन द स्पॉट पकड़ा गया हो। कोई एक वाकया सुनाइए, आप सुना दीजिए। नहीं सुन, आपने कोई कातिल पकड़ा हो? लतीफ भाई प्लीज एक मिनट दे दें, प्लीज एक मिनट दे दें, प्लीज एक मिनट दे दें। जी देखें लतीफ भाई, वो उस जगह पे वो लड़का मौजूद था, पुलिस रेंजर्स वाले मौजूद थे सारे, उसको सर पे गोली लगती है, सब लोग वहीं थे, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? मेरा तो सवाल ये है सिर्फ। सर ऐसा करते मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं, मैं ऐसा करते हैं नेक्स्ट टाइम यही गुजारिश कर रहा हूं, रेंजर्स का भी एक रिप्रेजेंटेटिव पिछले दिनों प्रोग्राम में। जी और एक सवाल और है मेरा, की नहीं है, मेरे ऑपरेशन टारगेट एक्शन के बाद मेरे 200 लड़के मरे हैं, 200 लड़के शहीद हुए, एक का भी कातिल नहीं पकड़ा गया, एक की भी जीआईटी नहीं हो रही है। वसीम भाई कराची में तो जो बल्दिया टाउन में बेचारा मरता है उसका कातिल नहीं पकड़ा जाता, जो महाजिर जो पख्तून मरता है उसका कातिल नहीं पकड़ा जाता। कराची पे नहीं जा रहे कामरान, मैं तो कह रहा हूँ कराची में कातिल पकड़ा नहीं जाता। नहीं है एमक्यूएम, नहीं सर मैं कह रहा हूँ किसी का कातिल नहीं पकड़ा जाता। कराची में संभील है, 200 लड़के मारे गए, एमक्यूएम के 200 लड़के मारे गए, कोई भी कातिल नहीं पकड़ा गया, कोई जीआईटी नहीं है, लेकिन लावारिस लड़के हैं क्या? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप ठीक फरमा रहे हैं, आपका कातिल नहीं पकड़ा गया, लेकिन कराची में किसी का भी कातिल नहीं पकड़ा गया, वहां तो बेतहाशा खून बहा है। नहीं पकड़े जाते, जो मारने वाले होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, उनको प्लांट किया जाता है, कातिल वो कब पकड़े तरीके से मारते हैं। नजीर नाजी साहब, ये पागल तो नहीं है। कराची के अहले कराची के कातिल कब पकड़े जाएंगे हजूर? नाजी साहब को आवाज आ रही है? नाजी साहब को आवाज ही नहीं आ रही। हेलो जी मैं सर पूछ रहा हूँ कि वसीम साहब भी कह रहे हैं एमक्यूएम के कातिल नहीं पकड़े गए, और मैं भी मुतालबा कर रहा हूँ कि बल्दिया टाउन समेत, एमक्यूएम समेत, महाजर समेत, पख्तूनों समेत कातिल नहीं पकड़े जाते कराची के। ये कब पकड़े जाएंगे? कैसी संभील है ये? कराची कातिल ही नहीं पकड़ा जाता वहां पे। जी हाँ बिल्कुल, कराची का माहौल ही ऐसा बना दिया गया है कि वहां पर कातिलों को पकड़ना या मकतूलों का पता करना वो कौन है। ऐसे भी तो हैं जो बेचारे लापता हो गए और अभी तक किसी को मिले ही नहीं। यहाँ तो कराची में तो एक मजे की बात यह है, लंदन में कत्ल हो रहा है, कातिल यहाँ पकड़ रहे हैं। सर वो कातिल भी हो रही है, कातिल अगर आज चल के ट्रेवल करके लंदन बरास्ता श्रीलंका, साउथ अफ्रीका बरास्ता श्रीलंका बरास्ता कराची, तो यहीं पकड़ेंगे ना? क्या करें? या अगर कराची से फैसिलिटेट किया किसी ने तो वसीम भाई पेश करें ना, उनको पेश करें ना, वो कल कर रहे हैं पेश, हिम्मत करें पेश करें उनको, वो कल पेश कर रहे हैं वसीम भाई, वो वजीर दाखिला ने कहा है आज कल पेश कर रहे हैं मौजूद अली को। और वो तो यहाँ जीआईटी बन रही है जो कि गलत है, इलीगल है। यहाँ एफआईआर नहीं कटी हुई इमरान फारूक के मर्डर की, यहाँ जीआईटी बन कैसे रही है? ठीक, अब ये तो वजीर दाखिला सवाल को पूछे कि जनाब आपको इतना क्या कंसर्न है कातिलों को पकड़ने का, जब एमक्यूएम वालों को इतना कंसर्न इस वक्त फिलहाल नहीं हो रहा कि जो यहां से जीआईटी बने वहां से बननी चाहिए, आपका ये आर्गुमेंट है। ठीक है जी, ये तो वजीर दाखिला के लिए सवाल है बड़ा अहम कि वो इतने क्यों है पैशनेट। ब्रेक लेते हैं जी एक। सर वक्त चाहता हूँ कि जो कातिल पकड़ा जाता है उस पे चीखो पुकार शुरू हो जाती है। वकात शाह के कातिल अगर पकड़े जाते हैं तो फिर ये यकीन दहानी होनी चाहिए कि उस पर कोई शोर नहीं मचेगा, वो कहीं से हों, कहीं से पकड़े जाएं, किसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल ठीक। सर वक्त खत्म हो गया। वसीम भाई आपके कंसर्न हमने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठा दिया एमक्यूएम के, और उसका रिस्पांस भी ले लिया। आज का ये प्रोग्राम था व्यूअर्स, इस पर आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं फ्रंटलाइन कामरान के ट्विटर अकाउंट पे। कल तक के लिए इजाजत।